اللہ کا مال ہے۔ جب انسان اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی دیکھے، کوئی منظر، کوئی واقعہ یا کوئی نعمت، تو اسے چاہیے کہ اس لمحے اپنے ایمان کو اگلے درجے پر لے جائے۔ دل میں یقین پختہ ہو جانا چاہیے کہ عبادت کا، دعا کا، سجدے کا اور ہر نیکی کا اصل حقدار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے پاس ہے، سب اللہ کی عطا ہے اور در حقیقت اسی کی ملکیت ہے۔ اگر ہم کسی چیز پر نظریں ڈالیں اور کہیں کہ یہ میری ہے، تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ دراصل یہ وقتی طور پر ہمارے حوالے کی گئی ہے۔ اصل مالک تو اللہ ہی ہے، جو بے نیاز بھی ہے اور لائق حمد و تعریف بھی۔ جب انسان اس نگاہ سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ اللہ کا مال ہے، تو اس کے انداز فکر اور زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بچے کی تعریف کرے تو دل سے کہیے اللہ کا مال ہے۔ پہلے کے بزرگ ایسے ہی کہا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ کے حسن یا کسی صلاحیت کی تعریف کرے تو کہیے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بعض لوگ ان مواقع پر تھینک یو کہہ دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ شکریہ کس چیز کا، جب وہ نعمت آپ کی اپنی نہیں تھی بلکہ اللہ کی عطا تھی؟ تو اصل جواب تو الحمدللہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی آپ کو سراہتا ہے، آپ اس نعمت کو اللہ کی طرف لوٹا دیں، دل سے، زبان سے اور دونوں سے۔ یہی سوچ انسان کو ایک خاص طرح کے اطمینان سے بھر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کے بارے میں ہم اکثر فکر مند رہتے ہیں، ان کا مستقبل، ان کی سلامتی، ان کی تربیت۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ اللہ کا مال ہے تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارے اولاد کا بھی نگہبان ہے۔ اللہ جسے چاہے عطا کرے، جب چاہے واپس لے لے، کیونکہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ پریشانی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، جب ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ میری تھی، مجھ سے کیوں لے لی گئی۔ مگر جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ یہ آپ ہی کا تھا، آپ نے دیا تو الحمدللہ، آپ نے لیا تو بھی میں راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تب انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت مل جائے تو پھر دل کو ایک ایسی طمانینت، ایسا سکون حاصل ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ بس دل میں بٹھا لیجئے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا مال ہے۔ ہمیں خود کو مالک سمجھنے کے بجائے ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ یہ سبق معین القرآن 43 سے ماخوذ ہے۔